آج کی دنیا جو ہے پریوں کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے. ایک ایسا مٹیریل دریافت ہوا ہے جو میٹا مٹیریل کہلاتا ہے. یہ روشنی کو موڑتا ہے. آپ کو میں ایک لبادہ اڑا دوں میٹا مٹیریل کا تو آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائیں گے. پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان، ہائر ایجوکیشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان کی عالمی پہچان. کیمبرج ایک یونیورسٹی ہے 130 نوبل پرائز پروڈیوس کر چکی ہے، خالی ایک یونیورسٹی، جبکہ اسلامی دنیا سے ابھی تک ایک بھی نوبل پرائز سائنس میں پروڈیوس نہیں ہوا. جب ہم تاج محل بنا رہے تھے اس زمانے میں مغرب میں آکسفورڈ اور کیمبرج بن رہے تھے اور ہم تاج محل بنا کے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. آرگینک کیمسٹری میں 1500 سے زیادہ انٹرنیشنل ریسرچ پبلیکیشنز. بدقسمتی پاکستان کی رہی ہے، جو حکومتیں آئیں ان کا ویژن نہیں ہے. چھوٹا سا سنگاپور، اس کے جو ایکسپورٹس پچھلے سال 390 ارب ڈالر، پورے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 30-35 ارب ڈالر. اس کی وجہ یہی ہے کہ لیڈرشپ ود اے ویژن. دنیا کی فیمس وال آف سائنٹسٹ میں شامل پہلے مسلمان سائنسدان. آج نابینا افراد اپنے دماغ سے دیکھ سکتے ہیں. عمر رسیدگی کا عمر، اس پہ بہت تحقیق ہو رہی ہے. ایسے مرکب ایجاد ہو گئے ہیں تو آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی عمریں جو ہیں 100-150 سال تک ہوں گی. مشرف گورنمنٹ میں فیڈرل منسٹر رہے، پاکستان کی پہلی آئی ٹی پالیسی تیار کی. پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ اسپیس بھیجنے کا مشن بھی آپ کی لیڈرشپ میں مکمل ہوا. آپ کو جو فاسٹسٹ دنیا کا سپر کمپیوٹر ہے جو اس کو 20 ارب سال لگیں گے کیلکولیٹ کرنے میں، وہ ایک کوانٹم کمپیوٹر 1 ملی سیکنڈ میں کیلکولیٹ کر سکتا ہے. واٹ از ہیپننگ انسائیڈ ایوری تھنگ. کل کیا بیماری آپ کو ہو جائے گی، ایج تک پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح رہے تو آپ کب کس تاریخ کو آپ کا انتقال ہو جائے گا. کوانٹم کمپیوٹر وتھ سافٹ ویئر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ملے گا تو سویلائزیشن از گوئنگ ٹو چینج. اٹلی نے اس سال سے عطاء الرحمان انٹرنیشنل کیمسٹری پرائز دینے کا اعلان کیا. 200 ایسے پارلیمنٹیرینز تھے جن کی ڈگریاں جعلی تھیں. مطلب یہ نہیں تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ وہ جعلی ڈگریز پہ جعلی ڈگری، کیونکہ وہ مشرف صاحب نے بی ایس سی کی شرط لگائی تھی یا بی اے کی کہ بیچلر ہونا چاہیے. اب وہ بیچلر اکثر تو تھے نہیں ان میں، تو بہت سارے لوگوں نے جعلی ڈگریاں بنا کر، اور جب ایچ ای سی نے پکڑا ان کو تو پھر وہ ایک پورا کیمپین شروع ہوئی، پولیٹیکل کیمپین کہ ایچ ای سی کو تباہ کیا جائے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز جناب پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، بڑی نوازش آپ کی. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ان سائنٹسٹ میں ہیں آپ سے پہلے پاکستان سے جو ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، ڈاکٹر عبدالسلام، جو کہ رائل سوسائٹی میں، جو کہ برطانیہ کی ایک بہت ہی قابل فخر سائنٹسٹ کا ایک جو ایک باڈی سمجھی جاتی ہے دنیا میں مانی جانی، اس میں آپ شامل ہیں. یہ رائل سوسائٹی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. رائل سوسائٹی تقریباً 370 سالہ پرانی سوسائٹی ہے جو برطانیہ میں قائم ہوئی تھی، اور ہر سال اس میں جو دنیا کے چوٹی کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو الیکٹ کر کے ان کو فیلو بنایا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پاکستان سے جیسے آپ نے فرمایا، میرے سے پہلے پروفیسر عبدالسلام اور پروفیسر سلیم الزماں صدیقی فیلو رہے تھے، اور میں جولائی 2006 میں فیلو منتخب ہوا تھا. اب وہ بھی ایک خاص فنکشن ہوتا ہے. اچھا. کوئی پارچمنٹ پیپر ہوتا ہے، پرانا کاغذ، اس زمانے کا 400 سال پرانے زمانے کا پارچمنٹ پیپر، اس پہ جو فیلو ہیں وہ. اچھا، یہ جو رائل سوسائٹی ہے یہ ہے کہاں پہ؟ مطلب اس کا کوئی بلڈنگ ہے یا یہ کہ یہ ایک ہے کیا اس کا؟ اس کا لندن میں، لندن کے ویسٹ میں الگ ایک بلڈنگ ہے. اچھا. اور اس میں ہاسٹلز بھی ہیں، لائبریریز بھی ہیں، لوگ وہاں لکھتے لکھاتے بھی ہیں. یہ سائنٹسٹ کا ایک مرکز ہے. یہ سائنٹسٹ کا ایک دنیا کا ایک عظیم مرکز سمجھا جاتا ہے. اور اس میں جب فیلو بنتے ہیں تو ایک پرانا 400 سال پرانا کاغذ پارچمنٹ پہ، اس میں ایک پر سے دستخط کرنے ہوتے ہیں. پر کو آپ سیاہی میں ڈبوتے ہیں اور پھر اس پہ دستخط کرتے ہیں. تو جس کتاب پہ میں نے دستخط کیے اس میں سر آئزیک نیوٹن اور چارلز ڈارون جیسے لومینریز جو ہیں ان کے دستخط شامل ہیں. طریقہ کار ہے کہ جب آپ رائل سوسائٹی کے فیلو منتخب ہو گئے تو اب آپ کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں
آپ کے دستخط ہو اور پھر جی ظاہر ہے کہ اس میں تحریر ہوتی ہوگی اس جی پہ۔ جی جی، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہ ساری فیسلٹیز ملتی ہیں جو رائل سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں. وہاں جا کے میں ٹھہر سکتا ہوں، لندن جاتا ہوں کبھی، ان کے گیسٹ ہاؤسز وغیرہ میں لیکچر دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو صحیح. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سوسائٹیز کی. اس کے تحت بہت سارے پورا امبریلا ہے سائنس کا. اور دنیا بھر کے جو کلیدی اور چوٹی کے سائنسدان ہیں جی جی وہ رائل سوسائٹی کے ممبر منتخب ہوتے ہیں. جی بالکل یہی ہوتا ہے. اور یہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا. الحمدللہ. اور اس میں پڑھی جاتی ہے کہ کس وجہ سے سلیکٹ کر رہے ہیں. تو جب میں 29 سال کا تھا تو سر رابرٹ رابنسن ایک نوبیل laureate تھے. ان کے کام کو میں نے ری انویسٹیگیٹ کیا تھا. میں جب کیمبرج میں ہی تھا اس زمانے میں، جی. اور میں نے اس کو غلط پایا تھا، اور میں نے صحیح جو اس کو کر کے اور پبلش کیا تھا کہ ایکچولی ان کا کام وہ ہرمل کے بیج ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اس کے اندر ایک الکلوئڈ ہوتا ہے ہارملین کے نام سے. اچھا. اس کی کیمسٹری کے اوپر جو انہوں نے کام کیا تھا اس کی میں نے تصحیح کری اور کہا کہ ایکچولی جو کیمیکل ریاکشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، نہ کہ وہ جو انہوں نے بیان کری تھی. صحیح. تو دیٹ واز ون آف دا ریزنس، ایک وجہ تھی جو مجھے منتخب کیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سوال امپورٹنٹ ہے اسی سے جڑا ہوا کہ یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ شاید یہ جو تحقیق جو اس لیول کی عالمی لیول کی یہ تحقیق ہو چکی ہے ہرمل کے بیج کے جی حوالے سے، کہ شاید یہ درست نہیں ہے، یہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. جی، میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا کیمبرج میں ہی، جی جی سن 65 سے 68 کے درمیان، جی 1965 سے 68 کے درمیان. تو اس زمانے میں نے ایک پیپر میں نظروں سے گزرا تھا جس میں کیمسٹری آف ہارملین کا ذکر تھا. اچھا، یہاں پہ پاکستان میں ہرمل بہت بڑے پیمانے پہ پایا جاتا ہے اور اس کے بیج پائے جاتے ہیں، اور اس میں سے الکلوئڈز نکلتے ہیں جو ہارملین کہلاتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے دلچسپی ہوئی کہ یہ تو ہمارے پاکستان میں بہت عام پودا ہے، پیگنم ہارمالا اس کا بوٹانیکل نیم ہے. یہ کسی کام آتا ہے؟ اس کی دھونی دے کے دیتے ہیں اور پھر حکیم استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے. تو اس لیے مجھے دلچسپی پیدا ہوئی کیونکہ میری فیلڈ یہی ہے، نیچرل پروڈکٹ کیمسٹری، یعنی کہ جڑی بوٹیوں کی کیمیائی عمل جو ہوتے ہیں وہی میری فیلڈ ہے. اور اس پہ 300 سے زیادہ کتابیں میری آ چکی ہیں بین الاقوامی طور پہ. تو اس سے میں نے جب پڑھا اس میں، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی لگیں مجھے جو ذرا عجیب سی تھیں. تو پی ایچ ڈی کے دوران تو میں مصروف تھا، لیکن جب میں وہاں الیکٹ ہو گیا ایز اے ڈان، ایز اے فیکلٹی پہ جب میں آ گیا کیمبرج میں، تو میں نے کہا کہ اس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کام صحیح نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی کیمیائی عمل ہوتے تھے. اور پھر وہ پورا میں نے پھر چھاپا. 1972 میں میرا پیپر آیا تھا اس پر. تو وہ ایک وجہ تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کیے تھے ہم نے، لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک نوبیل laureate کا کام ایک 29 سال کی عمر میں غلط ثابت کر کے اس کی تصحیح کری تھی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو فیلڈ ہے جو جس کی آپ کو مہارت حاصل ہوئی ہے، پی ایچ ڈی آپ ہیں، تو یہ وہی ہے جس کو ہم آج کل کی زبان میں ہربل یا آیورویدا یا حکمت یا اس سے تعبیر کرتے ہیں؟ اس سے بہت قریب ہے. کیونکہ وہ جو ہے وہ تو جڑی بوٹیوں کو ایز سچ دیتے ہیں. ہم جو ہیں جڑی بوٹیوں کے اندر کیا مرکبات ہیں ان مرکبات کو نکالتے ہیں، ان کا سٹرکچر معلوم کرتے ہیں کہ کیا ساخت ہے، وہ کس طرح ایٹم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس کی فارماکولوجی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ فارماکوپیا جو ایکچوئل میڈیسنز ہے اس سے ریلیٹڈ. جی، اس سے ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ باہر جائیں تو سدا بہار آم پایا جاتا ہے. سدا بہار کے یا تو سفید پھول ہوتے ہیں یا نابی رنگ کے پھول ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو ہری پتیاں ہیں اس میں بہت پاورفل اینٹی کینسر ڈرگز نکلتے ہیں. ایک کا نام ہے ونکرسٹین، ایک کا نام ہے ونبلاسٹین. تو ہم نے سدا بہار کی ہری پتیوں سے بڑے پیمانے پہ اس کے الکلوئڈز حاصل کر کے اور اس کے پھر سنتھسس کری تھی ہم نے ان اینٹی کینسر ڈرگز کی. اور وہ جو ہیں پھر یہ ایلائی للی اینڈ کمپنی ہے امریکہ میں، وہ اس کو مارکیٹ بھی کرتی ہے ویلبی اور آنکوون کے ٹریڈ نیمز کے ساتھ. تو ہمارا کام جو ہے وہ لنکیج سمجھیں کہ جو حکیم دیتے ہیں اور جو ڈاکٹرز دیتے ہیں، جو اس کے بیچ کا جو کام ہے کہ اس کے ریسرچ کر کے اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کے بیچ کا کام جو ہے اس میں ہمارا کردار آتا ہے کہ ہم جو میڈیسنل کیمسٹ ہیں کہ معلوم کریں گے کون سے اجزاء ہیں جو کہ ایکچولی افیکٹو ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کی تعلیم ہوئی کیمبرج میں، پھر آپ نے کیمبرج میں ہی آپ فیکلٹی میں شامل ہو گئے، آپ استاد ہو گئے، کہ وہ بھی ایک اعزاز ہے اس زمانے میں 60s کے اندر کسی پاکستانی سائنٹسٹ کا کیمبرج میں پڑھ کے پھر وہاں پہ پروفیسر ہونا. اور وہ آپ تقریباً 6 سال کیمبرج میں 8 سال رہی. جی وہ بھی ایک بڑا زبردست تجربہ رہا آپ کی زندگی کا. جی اس سے بہت کیمبرج جو ہے اس میں تقریباً آپ دیکھیے کہ ایک یونیورسٹی ہے
لیکن 130 نوبل پرائزز پروڈیوس کر چکی ہے خالی ایک یونیورسٹی، جبکہ اسلامی دنیا سے ابھی تک ایک بھی نوبل پرائز سائنس میں پروڈیوس نہیں ہوا اس کام پہ جو کہ اسلامی دنیا کے اندر کیا گیا ہوگا، اور خالی کیمبرج یونیورسٹی سے کیونکہ جو ڈاکٹر عبدالسلام کا کام ہے وہ یورپ میں ہوا ہے، ظاہر ہے عبدالسلام کا کام جو ہے وہ یورپ میں ہوا، ٹریسٹ میں، امپیریل کالج لندن میں، کچھ کیمبرج میں، تو جو بھی ہمارے ہاں جو تو یہ ایک زہیل احمد ہیں ایجپٹ کے، ان کو نوبل پرائز ملا تھا، وہ جو تھا وہ کیلیفورنیا میں ہوا ان کا کام، لیکن اسلامی دنیا کے اندر تو خالی ایک یونیورسٹی اور اس کا ایک کالج ہے جو کنگز کالج یا ٹرینٹی کالج لے لیں، ٹرینٹی کالج سے 35 نوبل لاریٹ نکل چکے ہیں، ایک کالج سے 35 نوبل لاریٹ، جبکہ پوری اسلامی دنیا سے 0 نوبل لاریٹ۔ تو ہم اندھیرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس وقت، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے کام کر رہے ہیں، نہیں۔ اور یہ کیمبرج میں آپ کو تاحیات پروفیسر رکھا گیا؟ جی، ہم آنری لائف فیلو کنگز کالج میں مجھے تاحیات بنا دیا ہے، تو میں جاتا رہتا ہوں، کیمبرج لیکچرز بھی دیتا رہتا ہوں، تو بہت اچھے، اور وہاں کے تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر 1 یا 2 نوبل پرائز ونرز ہیں، اور ایک ٹریڈیشن ہے۔ یہی آکسفورڈ کی بات ہے، یہی جو امریکہ کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، MIT، اسٹینفورڈ، ہارورڈ، یہی صورتحال آپ کو یونیورسٹیز میں ملے گی۔ تو یہ اس تجربے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، اس بہت ہی زبردست تجربہ، بہت ہی شاندار تجربہ، پھر آپ کو موقع ملا کہ آپ حکومت میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت آپ کو جنرل مشرف کے دور کے اندر آپ وزیر رہے، پھر ہائر ایجوکیشن بھی انہوں نے آپ کو سونپ دی، تو آپ اپنے اس زمانے کو، جب آپ کو موقع ملا کہ آپ پاکستان کی اس معاملے میں اس خدمت کریں، تو اس کو آپ کیسے تعبیر کریں گے اور اس کے نتائج کیسے نکلے؟ سن 2000 سے 2000 تک میں 2000 سے 2002 تک میں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہا، جو IT اور ٹیلی کام ڈویژن بھی اسی کا حصہ تھی اس زمانے میں۔ تو مجھے موقع ملا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کی جو پہلی پالیسی ہم نے منظور کرائی، پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ پاک سیٹ 1 ہم لائے، جو کہ 38 ڈگریز ایسٹ کے اوپر خلا میں آپ کے پاس 5 سلاٹ تھے اسپیس میں، جس میں 4 ہم کھو چکے تھے، یہ آخری سلاٹ رہ گیا تھا۔ تو میں نے مشرف صاحب کو کہا کہ اگر فروری 2002 تک نہیں آیا تو یہ بھی سلاٹ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہندوستان یا اسرائیل یا کوئی بھی اپنا سیٹلائٹ پاکستان کے اوپر نصب کر لے گا۔ تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا، تو انہوں نے کہا آپ کوشش کریں، تو دین وی سکسیڈیڈ ان برنگنگ اے لارج ہیوج سیٹلائٹ۔ اس کے بعد پھر پاک سیٹ 2 اور دوسرے سیٹلائٹ، لیکن ایک ہم نے وہ سلاٹ سیکیور کی۔ جی ہاں، اسی طرح انٹرنیٹ کو پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلایا، فائبر پورے پاکستان میں ہم نے لے ڈاؤن کیا۔ بینڈ وڈتھ کے جو پرائسز ہیں $87,000 پر منتھ فار 2 میگا بٹ لائن، $87,000 فی مہینہ تھی، اس کو ہم نے کم کر کے 800، 600، 400 اور پھر $100 یہ 2002 میں ہو چکا تھا، یہ 2002 میں ہو چکا تھا۔ پھر ہم نے انٹیل کے CEO سے میں نے ملا، وہ ہانگ کانگ آئے ہوئے تھے ایک کانفرنس میں، تو ان کے ساتھ مل کر ہم نے کوئی 75,000 ٹیچرز کو ٹرین کیا IT کے اندر، اور پاکستان کی ساری ایئرپورٹس کے اوپر جو بڑی ایئرپورٹس ہیں۔ یہ ایک سانس میں آپ نے کہہ دیا 75,000 ٹیچرز کو IT میں ٹرین کیا، ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے نا۔ ایکچولی جو سارے اسکول ٹیچرز تھے تھرو آؤٹ اور اسٹوڈنٹس، ان کو کوئی 75,000 ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس کالجز میں جو پڑھاتے تھے، ان کو ہم نے انٹیل کے ذریعے جو ریسورس پرسنز ہیں وہاں سے آ کے انہوں نے ٹریننگ دی ہمارے ان کو، اور پاکستان کی ساری ایئرپورٹس میں انٹرنیٹ کیوس، جبکہ جرمنی اور فرانس اور لندن میں انٹرنیٹ کیوس نہیں ہوتی تھیں 2001 اور 2002 میں، لیکن کراچی اور لاہور اور ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر انٹرنیٹ کیوس ہم نے قائم کری۔ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیجیٹل لائبریری اس زمانے میں ہم نے قائم کری، تاکہ ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں کوئی 65,000 کتابیں اور 25,000 بین الاقوامی جرنلز فری میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہر ایک کے پاس اویلیبل ہوں۔ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا تھا نا، نہیں ہوتا تھا۔ جی، تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سارا ہم نے، یہ PERN کہلاتا ہے، پاکستان ایجوکیشنل ریسرچ نیٹ ورک، جو میں چیئرمین HEC تھا۔ پھر ہم نے ہزاروں بچوں کو PhD کے لیے باہر بھیجا اس زمانے میں، کیونکہ ہم نے جب ہائر ایجوکیشن، جب میں HEC میں آ گیا تھا تو ہم نے طے کر لیا کہ اصل یونیورسٹیز جو ہیں وہ خوبصورت عمارتوں کا نام نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورت دماغ، فیکلٹی ہوتی ہے جو اصل یونیورسٹی کو بناتی ہے۔ تو ہم نے پھر جو بہترین بچے تھے ان کو ہم نے PhD کے لیے باہر بھیجنا شروع کیا،
اور کوئی 11,000 اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجا، ہر ایک پہ 2-2 3-3 4-4 کروڑ روپے خرچ کیے. دنیا کا سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام شروع کیا گیا، دنیا کا سب سے بڑا، جس کے تحت $150 ملین کا تھا، جس میں $75 ملین جو تھے وہ پاکستان نے خرچ کیے اور $75 ملین USA نے ڈالے، اور مل کر جس میں امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں فل برائٹ پروگرام کے تحت پاکستان نے یہ پروگرام شروع کیا. لیکن یہ تو ایک طرف تھا کہ بھجوانا، لیکن اس سے بڑا چیلنج تھا ان کو واپس بلانا، ورنہ جاتے ہیں اور وہیں رہ جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کون نہیں آنا چاہتا ملک میں، اس کے بھائی بہن یہاں ہیں، اس کے سب تو، لیکن اس کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہر بچے کو PhD کرنے سے 1 سال پہلے $1,00,000 کی گرانٹ کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے HEC کو، اور وہ آنے سے پہلے اس کو وہ گرانٹ منظور ہوگی، تاکہ جب وہ کسی یونیورسٹی میں داخل ہوگا تو اس کے پاس ایک بڑی ریسرچ گرانٹ اس کے ہوگی، تاکہ وہ کمزور یونیورسٹی میں بھی آئے. تو $1,00,000. پھر ہم نے سیلری اسٹرکچر تبدیل کر دی ہے. یہ دنیا کا واحد ملک تھا دنیا کا جہاں ایک پروفیسر کی سیلری ایک فیڈرل منسٹر کی سیلری سے 5 گنا زیادہ کر دی. یہ نیا ٹینیور ٹریک سسٹم ہم لے کے آئے، جس کو TTS کہتے ہیں، ٹینیور ٹریک سسٹم. لیکن وہ کانٹریکچول تھا کہ آپ کو جو ہے 5 سال کے اندر آپ کی انٹرنیشنل ایویلویشن ہوگی، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، فل پروفیسر، اور کسی اسٹیج پہ آپ فیل ہو جاتے ہیں تو 6 انٹرنیشنل بین الاقوامی آپ کی ایویلویشن ہوں گی. اگر کام اچھا کر رہے ہیں تو آپ ہائر سیلری لیتے رہیں گے. تو ہم نے لنک کر دیا پرفارمنس سے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریسرچ پروڈکٹیوٹی بڑھی. اس کے ساتھ ساتھ تو اتنی زیادہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں اور ریسرچ پبلیکیشنز اتنی زیادہ آنی شروع ہوئیں کہ ہندوستان پریشان ہو گیا. اور پھر 22 جولائی 2006 کو ہندوستان کے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو میرے بارے میں اور پاکستان کے HEC کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دی، جو انڈیا کے ایڈوائزر تھے سائنس کے پروفیسر CNR راؤ. انہوں نے ڈیٹیل پریزنٹیشن دی کہ پاکستان میڈیا میں بھی آیا. جی ہاں اس زمانے میڈیا آیا تھا، اور پھر وہ شائع ہوا. ہندوستان ٹائمز کے میجر اخبار جو تھا ہندوستان ٹائمز، پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس. تو انڈیا نے طے کیا کہ وہ بھی اپنا UGC ہماری طرح ختم کرے گا، اور HECI ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا قائم ہوا، اور اس کے تحت بہت سارے پروگرام جو ہم نے شروع کیے تھے وہ وہاں شروع کیے گئے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ انڈیا ہم سے بہت آگے رہا ہے اور آج بھی آگے ہے. انڈیا کے جو IITs ہیں، اس وقت 23 IITs ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی، اور اتنے اچھے ہیں وہ، ان کی معیار IIT بھی ہے اور IIM بھی ہیں، اور ان کے معیار اتنے اچھے ہیں کہ لوگ اسٹینفورڈ اور MIT جانے کے بجائے یہاں آنا پریفر کرتے ہیں. تو وہی میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ایسی یونیورسٹیز بنیں جو کہ بین الاقوامی لیول کی ہوں. تو اس زمانے میں جب مشرف صاحب تھے اس زمانے، اور میں جب چیئرمین تھا، تو ہم نے 9 ایسی یونیورسٹیز کے قبول کرا لیے تھے پروجیکٹس. لیکن پھر جس میں جرمنی، فرانس، اٹلی، سویڈن، آسٹریا، چائنا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ زمینیں بھی مل گئی تھیں، ایلوکیٹ ہو گئی تھیں، فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو گئے تھے. لیکن پھر حکومت تبدیل ہو گئی 2008 میں، اور نئی حکومت جو آئی اس نے کہا یہ سب بیکار کی بات ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح کی جامعات کی، وہ سارا پورا اسکیم ختم ہو گئی. لیکن پچھلی حکومت میں ہم نے دوبارہ اب پاکستان آسٹرین یونیورسٹی قائم کر لی ہے الحمدللہ. یہ جو ہے یہ ہری پور میں واقع ہے، ہزارہ میں، جو کہ 1 گھنٹہ دور ہے اسلام آباد سے بائی کار. اور یہ 9 غیر ملکی یونیورسٹیز اس میں کولیبریٹ کر رہی ہیں، 3 آسٹریا کی، 1 جرمنی کی، اور 5 چائنا کی. اور اسی طرح کی پھر پنجاب گورنمنٹ نے میرے سے کہا کہ آپ پنجاب میں بھی قائم کریں. تو وہاں پہ سیالکوٹ کے باہر سمریال میں 400 ایکڑ زمین دے کے 17.5 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ منظور ہوا ہے، وہ بھی ایک غیر ملکی یونیورسٹی، تاکہ ہمارے بچوں کو باہر جانا نہ پڑے، باہر کی ایک ڈگریز یہاں ملنے لگیں، تو ڈول ڈگریز ملیں گی. تو وہاں بھی ایک یونیورسٹی انڈر کنسٹرکشن ہے سیالکوٹ میں. اور کراچی کے لیے DHA میں ہماری بات ہوئی ہے حال میں، کور کمانڈر بابر افتخار صاحب سے میں ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی آپ کریں. تو DHA نے 250 ایکڑ زمین کی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ہمیں DHA سٹی میں یہ دے رہے ہیں، اور فنڈنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگلے 2-3 سال 4 سال کے اندر ایک بین الاقوامی یونیورسٹی یہاں بھی. تو ڈاکٹر صاحب جس کام کی ابتدا ہوئی 2000 میں آپ نے شروع کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت، پھر HEC، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ویسے پاکستان کے لحاظ سے جو معاشی اقتصادی ترقی کے لحاظ سے دیکھیں یا ایکٹیویٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری گروتھ 7% ہم نے ٹچ کی تھی 2005 2006 کے اسی دوران. اور پاکستانیوں کا باہر جانا اور پاکستان سے باہر سے واپس آنا ایک اتنا مشکل عمل نہیں تھا، بلکہ لوگ آنا چاہ رہے تھے. اس زمانے میں ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے اوور آل ایک حالات میں بہتری تھی، اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی تھی، روبسٹ اکنامک ہم چیزیں دیکھ رہے تھے.
تو ایک چیز یہ رہتی ہے کہ جی کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی اس پروگرام میں، جس کے ذریعے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس باہر بھیجے، آپ نے پی ایچ ڈیز کرائے، فنٹیسٹک پروگرام، لیکن یہ کہ وہ ہمیں اس کا سفیشینٹ ریٹرن نہیں مل سکا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پھر لوگ، وہ پروگرام آگے نہیں بڑھ سکا، وہ واپس نہیں آ سکے، اور اس طرح سے پرہیپس ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کی ہم نے، اور جو بیسٹ آف پاکستانی تھے اس ایک یکمشت ہم نے کھو دیے. جی دراصل ہوا یہ بدقسمتی سے کہ 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ ایک فیکلٹی تیار کر لیں، ان کو ایک ماحول دے دیں، لیکن وہ پروگرام کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. ایچ ای سی کی فنڈنگ کاٹ دی گئی. اب پچھلے 6 سال سے 65 ارب یا 66 ارب روپے کے اوپر منجمد ہے ساری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا جو ریکرنگ بجٹ ہے، جبکہ ڈالر جو تھا 100 روپے سے 280 پہ پہنچ گیا ہے. ان ریئل ٹرمز پاکستان کی ساری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں ان کا آج جو بجٹ ہے 1/3 رہ گیا ہے. پوری کوشش کی گئی کہ ایچ ای سی کو توڑ کے ختم کر دیا جائے، کیونکہ ایچ ای سی نے یہ دیکھ لیا تھا کہ 200 ایسے پارلیمنٹیرینز تھے جن کی ڈگریاں جعلی تھیں. 1100 پارلیمنٹیرین میں سے مطلب یہ نہیں تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ وہ جعلی ڈگریز پہ جعلی ڈگری، کیونکہ وہ مشرف صاحب نے بی ایس سی کی شرط لگائی تھی یا بی اے کی کہ بیچلر ہونا چاہیے. اب وہ بیچلر اکثر تو تھے نہیں ان میں، تو بہت سارے لوگوں نے جعلی ڈگریاں بنا کر، اور جب ایچ ای سی نے پکڑا ان کو تو پھر وہ ایک پورا کیمپین شروع ہوئی، پولیٹیکل کیمپین کہ ایچ ای سی کو تباہ کیا جائے. وہ تو جاوید لغاری صاحب کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ بھی اڑے رہے، میں بھی اڑا رہا اس زمانے میں، تو وہ جو ہے وہ نہیں کر سکے کچھ. لیکن ابھی بھی مگر یہ ہو گیا کہ وہ شرط ختم کر دی انہوں نے کہ گریجویشن کی شرط نہ ہو، کیونکہ 200 نے اپنی جعلی بنوا لی تھی. بالکل وہ شرط پارلیمنٹ کے 200 لوگوں 200 پارلیمنٹیرین نے جعلی بنوا لی تھی. تو اور پھر اس کے ساتھ جو لنکیجز ہونے چاہیے ریسرچ کے انڈسٹری کے ساتھ، ریسرچ کے ایگریکلچر کے ساتھ، جو ریسرچ ہے اس کے آئی ٹی کے جو کمرشل، وہ جو ہے وہ نہیں ہوئے. اور وہ جو پورا پروگرام تھا ہمارا، کیبنٹ نے میرے سے کہا تھا کہ آپ ایک 15 سال کا ایک پروگرام تیار کریں، روڈ میپ فار پاکستان، کہ کس طریقے سے ہم لو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچرل اکانومی سے مائگریٹ کر کے ایک ہائی ویلیو ایڈڈ نالج اکانومی، علم پر مبنی معیشت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو سیکٹر وائز ٹیکسٹائلز، لیدر، آئی ٹی، فارماسیوٹیکلز، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ سارے سیکٹرز ہم نے سیکٹر وائز پروگرام، یہ 330 صفحے کا مسودہ تیار ہوا، جو کہ 30 اگست 2007 میں کیبنٹ نے منظور کیا کہ صاحب یہ روڈ میپ ہونا چاہیے تاکہ ہم نالج اکانومی، کیونکہ جو بنیاد ہے وہ ہے دا ایبلٹی ٹو مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹ ہائی ویلیو ایڈڈ گڈس. اگر ایک سینٹنس میں آپ کہیں کہ پاکستان کا ڈائریکشنز کیا ہونے چاہیے، تو یہ کہ ہماری یہ قابلیت اس پاکستان کی کہ وہ مینوفیکچر کر سکے، لیکن ایسی چیزیں جو ہائی ویلیو ایڈڈ ہائی ٹیکنالوجی کی گڈس ہیں. وہ کیا ہیں؟ وقت رونا روتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹس چاہیے، ایکسپورٹس چاہیے، ایکسپورٹس چاہیے. سارا کھیل تو یہی ہے ہائی ویلیو ایڈڈ گڈس کا. وہ کیا ہیں؟ وہ انجینئرنگ گڈس ہیں، وہ فارماسیوٹیکلز ہیں، وہ بایوٹیک پروڈکٹس ہیں، وہ جو ہے آپ کے جو مختلف جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انرجی سیکٹر، آپ الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہیں، ان کے انرجی اسٹوریج سسٹم، جو نئی بیٹریز ہیں، لیتھیم آئن بیٹریز وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے، ان سب میں سارا پیسہ ان میں پوشیدہ ہے. دنیا کی اس وقت آپ 10 ٹاپ کمپنیاں دیکھ لیں تو ساری 6 آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہی وہ کام ہے جو کہ آئی آئی ٹی نے کیا انڈیا میں، اور جس کی وجہ سے آئی آئی ٹی گریجویٹ آج دنیا کی ٹاپ کلاس آئی ٹی فرمز ہیں، اور اس میں بھی کر رہے ہیں، اور پھر انڈیا کی اپنی جو گروتھ میں اس کا بڑا حصہ. دیکھیں نا 150 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے انڈیا کی آج آئی ٹی کی. ہم 3 ارب ڈالر پہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ آسانی سے بڑھ سکتی تھی، لیکن وہ ایک کنسسٹنٹ ڈائریکشنز ہونی چاہیے. تو اسی لیے میں لکھتا رہا ہوں کہ جو بدقسمتی پاکستان کی رہی ہے، ایک تو کرپشن ہے، دوسری ہے کہ انصاف نہیں ہے، لیکن تیسری جو ہے کہ جو حکومتیں آئیں ان کا ویژن نہیں ہے. جو سنگاپور، کیا وجہ ہے کہ چھوٹا سا سنگاپور، کراچی سے 1/4 آبادی، 55 لاکھ، لیکن اس کے جو ایکسپورٹس پچھلے سال 390 ارب ڈالر. پورے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 30-35 ارب ڈالر، اور سنگاپور کی حالانکہ کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے، صرف ہائی ویلیو ایڈڈ کا گڈس کا مینوفیکچر اور ایکسپورٹ. کیوں؟ لی کوان یو ایک آدمی،
یہی جنرل پاک کوریا میں اور جہاں جہاں ترقی ہوئی اس کی وجہ یہی ہے کہ لیڈرشپ ود اے ویژن وہ ہمارے پاس نہیں رہا، اور ہم جو ہے سب کھیتی باڑی میں لگے رہے، لو ویلیو ایڈیڈ گڈس میں. تو یہ ہمیں ڈائریکشن. حالانکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کھیتی باڑی یعنی کہ جو ایگریکلچر کی بات کریں تو وہ بھی جو آپ سائنٹیفک پروگرام لے کے بڑھے تھے، کیونکہ اگر ہم اس کو یوز کرتے تو یہی ہماری جو ییلڈ ہے ہماری تو ہم سے تو 10 گنا زیادہ ییلڈ ہے. بالکل. اسرائیل میں آپ دیکھیں وہ ڈرپ ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح کی انہوں نے ییلڈ کی ہے، یعنی کہ سائنس کو یوز کیا ہے نا. بالکل وہ بھی تو تھا نا ایک مشن. لیکن آپ کو پھر ایڈوانسڈ ایگریکلچر میں جانا پڑے گا. جو لیٹسٹ سینسرز ہوتے ہیں کہ کتنا اس میں پانی دینا ہے، کتنا کھاد دینی ہے، کتنے پیسٹیسائڈ ہونے چاہیے، سارا آٹومیٹ ہو گیا ہے. انڈیا کو دیکھ لیں، زیادہ دور نہیں ہے. انڈیا کی اکثر جو کراپس ہیں ان کی ہمارے سے 3 سے 4 گنا زیادہ ییلڈس ہیں. اسرائیل کی جو ہے 8, 10, 12 گنا ییلڈ ہے. یہی ملک پروڈکشن میں آپ دیکھ لیں، دودھ میں وغیرہ وغیرہ. تو ہر جگہ اپرچونیٹیز موجود ہیں انکلوڈنگ ایگریکلچر، لیکن آپ کی سمت صحیح ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے میں بہت سارے آرٹیکل لکھتا رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی ضرورت ہے یہاں، جو کہ آج کل کی دنیا علم کی دنیا ہے، وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں. پریزیڈنشل سسٹم ہے جو یو ایس کے اندر ہے، ڈیموکریسی ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، مگر جو کیبنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کی نہیں ہوتی ہے. جی بالکل. دراصل وہ جو وہاں بھی جو سسٹم ہے وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے ہاں جو پریزیڈنٹ ہے وہ الیکٹڈ نہیں تھے، تو ہمارے یہاں پریزیڈنشیل سسٹم کبھی رہا ہی نہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں یہاں بھی رہا ہے، یہاں کیا کر لیا. تو الیکٹڈ پریزیڈنٹ، اور پھر پارلیمنٹ کا کام جو ہے محدود ہو جائے ٹو لا میکنگ اینڈ اوور سائٹ، بس. تو کرپشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ پارلیمنٹرینس کے پاس پیسہ ایک نہیں ہونا چاہیے. پیسہ جو ہے وہ لوکل باڈیز میں جانا چاہیے آپ کا، تاکہ جہاں پہ آن گراؤنڈ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ ہو. تو ایک ڈفرینٹ سسٹم چاہیے. اور جو منسٹرز ہیں اور سیکرٹریز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ سب ٹاپ ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے اپنے اپنے میدان کے اندر، تاکہ ملک کو وہ ایک علم کی پر مبنی معیشت کی طرف، جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، اس طرف لے جا سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ شامل تھے جب سینٹر آف ایکسلنس کراچی یونیورسٹی میں بنا، جو HEJ ہم سمجھتے ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم آپ کی پرفارمنس کو جج کر سکتے ہیں. اور HEJ اب کہاں کھڑا ہے ان اباؤٹ جو بھی آپ کا 40 سال کا اس کے ساتھ رابطہ رہا، اور وہ کیا وہ اب دنیا میں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ جی HEJ جو ہے، میں نے سن 73 میں میں نے جوائن کیا تھا. 1973 میں کیمبرج سے جب میں واپس آیا تو ڈاکٹر سلیم احمد صدیقی مرحوم اس کی بنیاد ڈال چکے تھے، اور انہوں نے مجھے پھر کو ڈائریکٹر اپنے ساتھ بنا لیا، اور بعد میں اپنی زندگی میں ہی مجھے ڈائریکٹر بھی بنا لیا، تاکہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے کے چلیں. تو 1973 سے آج تک میں HEJ سے وابستہ ہوں. یہ ICCBS کہلاتا ہے اب، انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، جس میں HEJ بھی ہے، پنجوانی سینٹر فار مولیکولر میڈیسن بھی ہے، اور بھی ادارے ہیں. اور انٹرنیشنلی یہ پورا جی ہاں، اب اس کے اندر اب یہ جو ہے یہ واحد ادارہ ہے پوری تیسری دنیا میں جو کہ نہ صرف یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے، بلکہ تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنس، دا ورلڈ اکیڈمی آف سائنس ہے، جو سلام صاحب نے اٹلی میں بنائی تھی، اس کا سینٹر آف ایکسلنس ہے. WHO کا سینٹر آف ایکسلنس ہے. پورے OIC کے اندر یہ سینٹر آف واحد سینٹر آف ایکسلنس ہے کیمیکل سائنسز میں. اور اس میں ہمارے کوئی 80 فیکلٹی ممبرز ہیں، جس میں 33 سول ایوارڈ مل چکے ہیں، بلکہ 32 سول ایوارڈ مل چکے ہیں، جس میں سے 1 نشان امتیاز، 4 ہلال امتیاز، 13 ستارہ امتیاز، 13 تمغہ امتیاز. کیا کیا ان لوگوں نے؟ جو مختلف ایجادات کی، جو مختلف انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اپنا لوہا منوایا، بہت ساری کئی درجن ڈاکٹریٹ کی ڈگریز ملی ہیں فارن یونیورسٹیز کی، آنری ڈاکٹریٹس کی ڈگریز. اور اس حد تک کہ اب پچھلے 6, 7, 8 سال میں 120 جرمن اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں یہاں کیمسٹری پڑھنے کے لیے. جرمنی جیسا ایڈوانس ملک اپنے، اور اس کبھی بھی آپ HEJ میں ICCBS میں جائیں تو بہت سارے غیر ملکی سائنسدان آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ وہ یہ واحد ادارہ ہے جو کہ اس لیول کا ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں یہاں پڑھنے آ رہے ہیں. تو 100 ایکڑ پہ واقع ہے تقریباً، اور کوئی 500 اسٹوڈنٹس PhD کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا، لیکن یہ ملٹی ڈسپلنری ہے. اس میں کیمسٹری، بایولوجی، مولیکولر میڈیسن، جینومکس، بایو ٹیکنالوجی، سن کے سارے فورینزک انالیسس، جو DNA انالیسس ہوتی ہے. کووڈ آیا آپ کے پاس ملک میں، تو یہ واحد ادارہ تھا جو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا تھا کہ کس جگہ پر کووڈ کی میوٹیشنز ہو رہی ہیں، اور 200 نئی ورائٹیز آف کووڈ وائرس جو ہے وہ یہاں پہ دریافت کی گئیں. اس دوران جب کووڈ یہاں آیا ہوا تھا، پاکستان کا پہلا وائرولوجی سینٹر یہاں قائم ہوا.
پاکستان کا پہلا نینو ٹیکنالوجی سینٹر جو لطیف ابراہیم جمال مرحوم کے بیٹے ہیں عزیز جمال انہوں نے قائم کیا. تو اس الحمدللہ ایک جینوئن سینٹر آف ایکسلنس ان پاکستان. یہ ایچ ای جی کی جو لائف لائن ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پبلک فنڈنگ ہے کیسے چلتا ہے؟ پبلک فنڈنگ بھی ہے، لیکن میں نے بہت سارے انٹرنیشنل گرانٹس جیسے کہ $23 ملین میں نے جاپان سے جیتے جائکا کے تھرو، $8 ملین امریکہ سے آفس آف نیول ریسرچ جو ہمارا کام تھا مرین نیچرل پروڈکٹس کا، پھر اوور £1 بلین یونائٹڈ کنگڈم سے سسیکس یونیورسٹی کے ساتھ لنکیجز کے لیے، پھر 4.8 ملین ڈوائچ مارکس جرمنی کے ساتھ فار. یہ ون ٹائم تھا یا یہ کہ یہ گرانٹس تھیں؟ اچھا گرانٹس تھیں، ون ٹائم تھا لیکن گرانٹس تھیں جس سے بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ. اور ابھی بھی ہم برابر جیتتے رہتے ہیں مختلف گرانٹس، یعنی کہ ہم نے ہر فیکلٹی کے اوپر یہ لگا رکھی ہے شرط کہ آپ کو جو یہاں پہ اس چیزیں کے اندر آپ کو اگر جانچا جائے گا تو اس بات سے جانچا جائے گا کہ آپ کتنے فنڈز باہر سے لے کر آئے، کتنی پروجیکٹس آپ نے انٹرنیشنلی یا نیشنل لیول پہ جیتی اور فنڈ کیا. تو جتنے فنڈز گورنمنٹ دیتی ہے اتنے ہی فنڈز تقریباً ہم خود اپنے پاس جنریٹ کرتے ہیں تھرو دا ایفرٹس آف دی فیکلٹی. تو ایک ڈفرینٹ ماحول بنایا ہے ہم نے. اور یہاں بھی وہی ٹینیور ٹریک سسٹم ہے کہ اگر آپ کی ریگولر بین الاقوامی ایویلیوشن ہوتی ہے اور آپ کسی ایویلیوشن میں فیل ہو جائیں تو السلام علیکم، جائیے کچھ اور کریے، یہاں آپ کی جگہ نہیں ہے. تو اٹس اے ویری اونلی دا بیسٹ کین سروائیو. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو سائنٹیفک ریسرچ اور سائنٹیفک جو سکسیس کی ایک شاید آل ٹائم زبردست اسٹوری ہے وہ چائنا ہے، اور آپ کا بڑا قریبی، آپ وہاں مطالعہ بھی کرتے رہے ہیں، آپ کو بڑا انہوں نے ایوارڈ سے بھی نوازا ہے، بہت ہی ہائیسٹ جو ایوارڈز ہیں. چائنا کی بھی تو گرینڈ سکسیس ہے ڈاکٹر صاحب، یہ 40 سال 50 سال کے اندر جو ہے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے. جی چائنا جو ہے ایک بہت اچھی مثال ہے ہمارے لیے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. میں چائنیز اکیڈمی آف سائنس کا فیلو بھی ہوں جو ہائیسٹ لیول باڈی ہے، اور مجھے پریزیڈنٹ آف چائنا نے کئی ایوارڈ دیے ہیں، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایوارڈس کئی مل چکے ہیں مجھے. تو 2-3 چیزیں اہم ہیں جو چائنا نے کی ہیں. نمبر 1 جو میں نے کہا ابیلٹی ٹو مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹ ہائی ٹیکنالوجی گڈس. تو انہوں نے ہائی ٹیک پروڈکٹس. سن 78 میں چائنا نے اپنے بچوں کو باہر بھیجنا شروع کیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. سن 78 میں کوئی 80 لوگ گئے تھے پہلے سال، پھر 200، پھر اگلے سال 400، پھر 600. پچھلے سال تقریباً 6 لاکھ بچے پی ایچ ڈی کرنے چائنا سے باہر گئے ہیں. پچھلے سال 2023 میں 6 لاکھ، اور پچھلے سال تقریباً 5.5 لاکھ بچے کہہ رہا ہوں حالانکہ نوجوان ہیں، پی ایچ ڈی کر باہر سے واپس آئے ہیں یا پوسٹ ڈاکٹر ٹریننگ سے 5.5 لاکھ. اور یہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں پی ایچ ڈی کر کے، ان کو کلسٹر کیا جا رہا ہے ان سینٹرز آف ایکسلنس، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی، چاہے وہ مختلف فارماسیوٹیکل وغیرہ. ایک سینٹرز آف ایکسلنس ان کی کی لیبارٹریز کہلاتے ہیں چائنا میں. تو ان کی لیبارٹریز میں کلسٹر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج چائنا کے جو بین الاقوامی پیٹنٹس ہیں وہ امریکہ سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہیں. امریکہ کو 250% more international patents from China than from USA. جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں چائنا کی وہ خاص فیلڈز میں جیسے کہ نینو ٹیکنالوجی ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ امریکہ سے زیادہ ہے. اور اس طرح چائنا نے بہت سارے میدانوں میں اب امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ان کا فوکس رہا ہے نالج اکانومی ہائی، اور وہ بھی ہائی ٹیک پروڈکٹس کی، جس میں آپ گاڑیاں دیکھیں اور ہر چیز جو ہے چائنا میں بنتی ہے. تیسرا جو انہوں نے کیا کہ کیپٹل پنشمنٹ آن کرپشن، کہ کرپشن کو وہ سزائے موت دے دیتے ہیں. اور منسٹرز کو بھی پکڑ کے انہوں نے لیا اور انہوں نے بالکل صفائی کر دی کہ کوئی آپ چاہے کتنے ہی پاورفل ہوں، کرپشن پائی جائے گی تو آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. تو دس واز دا تھرڈ تھنگ. اور چوتھے جو ہے انہوں نے انوویشن اور انٹرپرینرشپ پروموٹ کرنے کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کو اس کو پیسے دینے شروع کیے بڑے پیمانے پر. ہمارے یہاں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی ہے، پی سی ایس آئی کو پیسے دے دیے آپ نے، کراچی یونیورسٹی کو دے دیے، ادھر دے دیے. وہ جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کو چنتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ لوگ پروفٹ موٹیویشن ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. ان کے یہاں لیبارٹریز قائم کرنا، ان کے یہاں لانگ ٹرم ٹیکس ریبیٹس دینا، ان کے ٹیکنیشینس کو ٹرین کرنا، تو ساری چیزیں. تو ان کا جو فوکس تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے بڑھیں
اور وہ اسی وجہ سے علی بابا اور اس طرح ٹین جی، سینٹس اور جی، اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں دنیا ابھری میں، ہیں جی۔ جو دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں. BYD، نیو، جی ہاں تمام ظاہر ہے۔ اتنی ساری کمپنیاں. تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو، لیکن گورنمنٹ فنڈنگ بڑے پیمانے پہ دی گئی ہے تاکہ یہ نہیں رہے کیونکہ ان کو سپورٹ ملے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی کو پیسے دیتا ہو، کوئی پیسہ نہیں دیتا. تو یہ دس اگین از اے جہاں چینج. پہ ٹیلنٹ ہے وہاں پہ پیسہ نہیں آتا. جہاں پہ ٹیلنٹ ہے وہاں پیسہ نہیں آتا. اور پھر جہاں کمرشلائزیشن کی پاسبلٹی ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو جہاں بھی انڈسٹری ہے اور جہاں آپ ہائی ٹیک میں جا سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ سپورٹ کرنا لازمی ہے. اس میں میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ 2-3 مثالیں میں آپ کی اجازت ہو تو دوں گا کہ آج کی دنیا جو ہے وہ جو آپ پریوں کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے. میں 3-4 مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1، مٹیریلز سائنس میں آپ چلے جائیے تو ایک ایسا مٹیریل دریافت ہوا ہے جو میٹا مٹیریل کہلاتا ہے، META، میٹا مٹیریل. آپ انٹرنیٹ پہ رات کو دیکھ لیجیے گا. یہ روشنی کو موڑتا ہے. تو آپ کو میں ایک لبادہ اڑا دوں میٹا مٹیریل کا تو آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائیں گے، ایک خالی کرسی دکھائی دے گی. تو یہ جو ہے اب بہت بڑی کمرشل اس کی ڈیمانڈ ہے میٹا مٹیریلز کی، اور یہ اسٹیلتھ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سب مرینز کو چھپانے کے لیے. ابھی ڈیفینس اس کی یوز ہو رہی ہے، جیسے کہ عام طور پہ یہ شروع ڈیفینس سے ہی شروع ہوتا ہے. جی ہاں ڈیفینس کی، اس میں سب مرینز، ایئر کرافٹ وغیرہ اور چیزوں میں. ایک مثال میں نے دی. ایک دوسری مثال، آج نابینا افراد اپنے دماغ سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے زبان کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک وسکونسن میں وائی کیب کر کے ایک کمپنی ہے، WICAB، اس کو بھی انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیجیے گا. تو یہ ایک آلہ ایجاد کیا تھا انہوں نے کہ آپ چشمے کے اوپر ایک چھوٹے سے 100% نابینا ہو، 100% نابینا ہو تو اس پہ کیمرہ لگا دیں آپ، اور وہ جو ہے وہ ہاتھ میں اس کے ایک لالی پاپ کی طرح کا ایک ڈیوائس ہوگا جس میں 400 سینسرز ہوں گے. جیسے ہی وہ زبان پہ رکھے گا تو وہ جو امیج ہے کیمرے کی وہ زبان کے نروس سسٹم کے ذریعے دماغ پہ پہنچے گی اور پارشل آئی سائٹ ریسٹور ہو جائے گی. سو دس از اے ڈیوائس وچ از آلریڈی اویلیبل بلائنڈ. اور ابھی اسی ہفتے جو ایلون مسک کا نام سنا ہوگا، ٹیسلا، تو ان کی ایک کمپنی ہے نیورا لنک. نیورا لنک جو ہے وہ برین چپس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو اناؤنس کیا ہے کہ FDA نے اپروو کیا ہے اسی ہفتے ایک ڈیوائس جو نیورا لنک نے ڈیولپ کیا ہے جس کا نام ہے بلائنڈ سائٹ. اور اس میں آپ وہ چپ اندر ڈال دیتے ہیں تو اگر آپٹک نرو بھی اگر خراب ہو چکی ہو تو بھی سائٹ ریسٹور ہو جاتی ہے، اور وہ کارٹیکس ہونا چاہیے. تو اس طرح کی حیرت انگیز یہ 2 مثالیں ہو گئیں. تیسری مثال، آپ نے رات کو جگنوں کو چمکتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو کیوں چمکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک مرکب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لوسیفرین. کیمسٹری کے میدان میں نہیں جانا چاہ رہا. تو کچھ سائنسدانوں نے جو جگنوں کے جینز ہیں ان کو پھولوں میں ڈال دیا ہے، اور ایسے پھول ایجاد ہو گئے ہیں جو کہ رات کو جگنوں کی طرح چمکتے ہیں. تو جینیٹکس کی فیلڈ کے اندر عجیب و غریب چینجز ہو رہی ہیں. چوتھی مثال، عمر رسیدگی کا عمل، ایجنگ دا پروسیس، اس پہ بہت تحقیق ہو رہی ہے. ایسے مرکب ایجاد ہو گئے ہیں. ایک ہے ریسویراٹول، ایک اور ہے نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ، ایک اور ہے میٹفارمن جو ڈائبٹیز میں استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہیں جب چوہوں کو، جو کہ 4 سال کے عمر کے چوہے تھے، ان کو جب ریسویراٹول دیا گیا تو ان کی سارے جسم چینج ہو گئے اور وہ 1.5 سال کی عمر ان کی ہو گئی، اور 1.5 سال کی طرح ان کے مسکولر اور سب بیہیویئر وہ ہو گیا. تو اب یہ اس طرح کے مرکب آ رہے ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج کیونکہ عمر رسیدگی جو ہے وہ کیمیائی عمل ہے، اٹس اے کیمیکل فینومینا. تو آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی عمریں جو ہیں 100-150 سال تک ہوں گی، بیکاز دا پروسیس آف ایجنگ ول بی سلوڈ ڈاؤن بائی دی ایڈوینٹ آف ان چیزوں کے جو چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو یہ 4 میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، ہزاروں مثالیں. یہ فرمائیے گا، جی میں ساری زندگی سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی ماشاء اللہ ایج کیا ہو گئی؟ آئی ایم 82 ماشاء اللہ. الحمدللہ. اللہ کے فضل سے بہت آپ کو بڑا بہت آپ کی صحت ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت زبردست ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ مطلب یہ جو آپ کی نالج ہے، یہ ایجوکیشن، اٹ از آل سائنٹیفک نالج، اٹس آل بالکل بیسڈ آن ہارڈ سائنس. تو کیا اس کا استعمال اب آپ اپنی لائف اسٹائل کے اندر تو کرتے ہیں، لیکن خوراک میں، کھانے پینے میں، کوئی دوائیں، کوئی ایسی چیزیں؟ نہیں، دوائیں تو میں نہیں لیتا، لیکن ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو ٹینشن نہ لیں. ایجنگ جو ہے، اسٹریس جو ہے وہ مسکرا کے ٹال دیں. اور سو آئی ٹیل مائی اسٹوڈنٹس دیٹ یو شوڈ اسمائل ایٹ یور فیلیئرز
and laugh at your victories. مطلب یہ کہ you should always be optimistic. کبھی پریشان نہ ہو. چیزیں مشکلات آتی ہیں لیکن گزر جاتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کھانا کم سے کم کھائیں. یہ ہے پروون سائنس کہ آپ جتنا کم کھائیں گے اتنے زیادہ آپ جئیں گے. اور یہ ارتھ ورم سے لے کے برڈز میں, منکیز میں, ہیومن بینگز میں, سب میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 30% ریڈکشن ان ڈائٹ کین انکریز یور کوالٹی آف فوڈ. وہ اپنی جگہ پر ہے. میں خالی کیلوریز کی بات کر رہا ہوں کہ کیلوریز جو ہیں, ہاں ہارڈ کیلوریز جو ہیں وہ آپ اگر 30% کم کر دیں پھر آف کورس بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے. تو میں آئی نارملی ایٹ جسٹ ونس اے ڈے اینڈ یا تو میں لنچ اے ڈے ونس اے ڈے. صبح بریک فاسٹ میں تھوڑا سا دودھ اور وہ لے لیتا ہوں ذرا سی, لیکن جنرلی آئی جسٹ ایٹ ونس اے ڈے, نارملی لنچ اینڈ دین آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈنر. آئی جسٹ ہیو این ایپل ایٹ ڈنر, نتھنگ ایلس. تو ون شوڈ ریڈیوس ونس ڈائٹ اینڈ دیٹ از آلسو رسپانسبل. پھر کام کرتے رہنا, سوچتے رہنا. تو آئی ایم کانسٹنٹلی ورکنگ فرام مارننگ ٹو ایوننگ. آپ مجھے ای میل کریں گے رات کو 2 بجے تو صبح 6 بجے آپ کو جواب مل جائے گا میرا کہ تو آئی کیپ ورکنگ آل دا ٹائم. اور سپورٹ سسٹم, وائٹامن کوئی اور کوئی مطلب ایک بیلنس ڈائٹ, سپورٹ ہے. بیلنس ڈائٹ امپورٹنٹ ہے. وائٹامنز وغیرہ اپنی جگہ پہ اہمیت ہوتی ہے, لیکن کم کیلوریز جو ہے نا, ایک بیلنس ڈائٹ. اگر آپ کی ڈائٹ سے وہ اس طرح سے اگر ایڈیکویٹ, اگر آپ کو جو سپورٹ چاہیے وہ نہیں مل رہی, تو یہ جو سپورٹ ہے, یہ وائٹامنز اور یہ اور سپلیمنٹس اور یہ تمام چیزیں, بہت ساری اب دنیا میں چیزیں ہو گئی ہے. تو لیکن یہ سب چیزیں آپ یہ بھی خیال کا ایک عام یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیکار ہے, یہ اس کو آپ وہ نہ کریں, لیکن زیادہ تر چیزیں تو آپ کے سبزیوں میں موجود ہیں. ساری وائٹامن ساری جو ہیں ایک بیلنس طریقے سے آپ کھائیں تو آپ کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہاں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ زیادہ تر سب میں بھی نیچرل جو ہے, ہاں نیچرل جو ہیں ان میں زیادہ تر موجود ہیں. ایک بیلنس طریقے سے کھائیں. پروٹینز کی اپنی اہمیت ہے ہر چیز کی, لیکن دا مین تھنگ از کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہو. Exercise is very important, so you should at least spend half an hour to 1 hour walking. That is extremely, I do that, and then keep your brain active. ورنہ پھر Alzheimer's اور وہ تو سوچتے رہیں, کام کو سالو کرتے رہیں, that again keeps you young. So it's a multiple things. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو پرسنل ہو گیا. اب یہ جو اسٹیٹ کی صحت ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو اس کے ہم بات کر رہے ہیں. 2 آپ نے جو بتائی ساری دنیا جانتی ہے کہ موسٹ گلوریس ایگزامپل آف گروتھ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ آل, یو نو, کہ جو ہمارے سامنے ایک ہے چائنا اور دوسری سنگاپور. اور اس میں جو ہے وہ جو نظام حکومت ہے, جو گورننس کا نظام ہے, وہ پیور ڈیموکریسی نہیں ہے, بلکہ ڈیموکریسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہ ڈیموکریسی اینٹیڈوٹ ہے اس کی, کیونکہ یہ بات شاید درست نہیں ہے, کیونکہ امریکہ ڈیموکریسی ہے, یورپ ڈیموکریسی ہے, UK ڈیموکریسی ہے, ابھی انڈیا بھی ڈیموکریسی ہے نا. بات یہ ہے کہ 4-5 ڈیموکریسی دشمن نہیں ہے گروتھ نہیں. ڈیموکریسی کے تحت بھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہو سکتی ہیں, قابل لوگ آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پریزیڈینشیل سسٹم میں ہی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہو. آپ آج اپنا کانسٹیٹیوشن چینج کر لیں اور اس میں یہ لے ڈاؤن کر دیں کہ جو کوالیفیکیشنز ہیں, کہ جو پارلیمنٹ کی جو ہے رول جو ہے وہ صرف لا میکنگ اور اوور سائٹ ہوگا. There will be no financial control of the parliamentarians. Number 1. Number 2, جتنے آپ کے بیوروکریٹس ہیں وہ ان کی آپ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن لے ڈاؤن کر دیں جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ تو جو وزیر ہیں, جو کیبنٹ ہے, وہ تو نہیں ہے اس فیلڈ کے ماہر. کیونکہ میں تو ساری زندگی سے بات کرتا رہا ہوں, جب کوئی وزیر بن جاتا ہے اس سے پوچھتا ہوں آپ کو کب پتہ چلا, بولتا رات کو پتہ چلا. مجھے اس سے پہلے کچھ نہیں پتہ تھا. ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے کہ شیڈو منسٹر ہو, کہ اس کی ٹریننگ ہوتی رہی اپنے ادارے سے, وہ نہیں ہوتی ہے. پھر جو ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اس کی بھی اس سے منسلک کوئی اس کی ٹریننگ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے. پھر اور نیچے آئیں مثال کے طور پہ FBR, اس میں ایک بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. اس کی جو IT جو اس کو ریڈ کرتا اس کا کبھی IT سے تعلق نہیں رہا ہے. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہمارا نظام چل رہا ہے, یہ میرے خیال میں ایکچولی 5 یا 6 بہت اہم ستون ہیں ترقی کے لیے, اور ہر ستون کو مضبوط ہونا ضروری ہے. پہلا ستون جو ہے وہ تعلیم ہے, اور تعلیم جو ہے صرف ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا میں, پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اینڈ ہائر ایجوکیشن. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ستون. بنیاد یہیں پہ بنتی ہے, اور آپ کو ایجوکیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور اس ستون کو, جس کے اوپر میں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے, تو اس ستون کو
دوسرا ستون جو ہے وہ سائنس ہے، اور سائنس کے جو نئے فرنٹیئرز ہیں، کیونکہ ہمیں آج اپنے بچوں کو کل کے لیے تیار کرنا ہے. کل میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، کل کے اندر نیو مٹیریلز ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. تو سائنس یہ دوسرا ستون ہے. تیسرا ستون جو ہے وہ ٹیکنالوجی. سائنس اپنی جگہ پہ تھیوریٹیکلی صحیح ہے، لیکن ساتھ کے جب تک ٹیکنالوجی نہ ہو اور اس کو آپ صنعت میں اس کا امپیکٹ نہ ہو، جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایجوکیشن نالج ایک پارٹ ہے، لیکن اس کا ایپلیکیشن، اس کے ایپلیکیشن. تو تیسرا ستون جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ آپ کو مضبوط کرنا ہوگا وہ ستون کو، ہر ایک کے لیے اسٹیپس. چوتھا ستون جو ہے وہ انوویشن اور انٹرپرینورشپ کے جو ہے جدت طرازی کو فروغ دینا. اس کے لیے ایک پورے عمل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. کیا؟ ایکسیس ٹو وینچر کیپٹل، ٹیکنالوجی پارکس کا ہونا، لانگ ٹرم ٹیکس ریبیٹس، جیسے کہ میں نے 15 سال کا آئی ٹی کو ٹیکس ریبیٹ دلوایا تھا اس زمانے میں، کہ تو اس طرح ساری ہائی ٹیک انڈسٹریز کو آپ ٹیکس ریبیٹ دلوائیں. صنعتوں کے اندر پرائیویٹ صنعتوں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ کی فروغ، یہ چوتھا ستون ہے. پانچواں ستون جو ہے وہ انصاف. یہ جو ہے یہ بہت اہم ہے. انصاف نہیں ہوگا تو نہ کوئی پیسے لے کر آئے گا باہر سے، نہ کوئی انڈسٹریز لگائے گا، کرپشن فروغ پائے گی. تو جیسے کیپٹل پنشمنٹ انٹروڈیوس کی ہے چائنا نے یا فلپینز نے یا تھائی لینڈ نے یا اور بہت سارے ممالک نے، آپ کو اسی طریقے سے ایک کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا. تو پانچواں ستون انصاف ہے. لیکن چھٹا جو بہت سب سے اہم ستون ہے وہ گورننس سسٹم، جس کی بات کی، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، ویژنری لیڈرشپ، اور اس کے اندر آپ کو بلڈ ان کرنا پڑے گا. اب دیکھیے سنگاپور کے ابھی پرائم منسٹر کتنے مشکل سے اپوائنٹ کیا ہے انہوں نے. 4 آدمیوں کو چنا تھا جو بہترین دماغ تھے، اور ان میں بھی کمپٹیشن کرا کے ان کو پھر اور ان میں سے ایک کو جو سب سے بہترین دماغ تھا اس کو چنا. تو ایسے سامنے وہ پھر کنٹرول کرے گا. یہ نہیں کہ آپ نے، تو ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، تو یو ہیو ٹو چینج دا بیسک سسٹم. یہ جو مختلف ستون ہیں، ہر ستون جو ان میں سے ایک بھی ستون کمزور ہوگا تو یہ آپ کی جو نالج اکانومی کو نہیں کر سکتے. ایک ہولسٹک آل اوور اپروچ، جس کے اندر آپ کے پاس جو اصل دولت ہے وہ آپ کی افرادی قوت ہے. آپ کے 60-70% جو بچے ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں اس وقت. یہ دس از این ونڈو آف اپرچونٹی جو کہ 30 سال بعد غائب ہو جائے گی. یہ ٹائم ہے کہ آپ ان کی کریٹیوٹی جو ہے، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، وہ پوری طرح اجاگر کریں تاکہ نئی نئی چیزیں یہ لے کر آئیں، اور پھر یہ جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پر ہو. تو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا آپ کے ینگ پاپولیشن کو، تاکہ ان کو آگے بڑھنا ہے، کل کی دنیا کے لیے تیار کرنا ہے. وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ سارے جو میں نے ستون بتائے، 6 ستون، ان سب کو اپنی اپنی جگہ پہ آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، ہم نے بات کی سنگاپور کی، ہم نے چائنا کی بات کی ہے، انڈیا کی بات کی ہے، امریکہ کی بات کی ہے، اور ایک اور جگہ بڑا آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھایا ہے اور آپ کو بڑی عزت دی ہے، ملیشیا. اور ملیشیا کی بھی گروتھ اگر ہم دیکھیں اوور آل کافی ایک، یعنی کہ ہم جیسے ملکوں کے لیے، مسلمان ملکوں کے لحاظ سے وہ ایک مجھے ایک ماڈل سا نظر آتا ہے. ملیشیا کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے، کیونکہ ابھی اگر ہم اس کی گروتھ وغیرہ دیکھیں تو وہ مسلمان ملکوں کے لحاظ سے بہت اچھی، لڑائی جھگڑے میں نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت. جی، ملیشیا میں بھی جو مین فیکٹر تھا وہ مہاتیر محمد تھے. They had the right leadership right from the beginning. A man وہ extended مل گیا ان کو 30 سال، اور ان کو جو ہے وہ ٹائم بھی مل گیا. ان کا ویژن تھا کہ کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہو شاید میرے نام پہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے ملیشیا میں، ایک ریسرچ سینٹر بنایا گیا ہے. اسی طرح چائنا میں بنایا گیا ہے، ملیشیا میں شاہ عالم میں بنا ہوا ہے کیمپس، جو UITM ہے، یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی مارا. تو میں جاتا رہتا ہوں ملیشیا بھی، چائنا بھی، ان چیزوں کی وجہ سے. تو ملیشیا نے جو ہے انہوں نے جو اپنی لیڈرشپ اچھی تھی، انہوں نے منسٹرز قابل لگائے، جو بیوروکریٹس قابل لگائے، سیکرٹریز، کیونکہ کام تو سارا سیکرٹریز کرتے ہیں، منسٹر تو فگر ہیڈز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے سیکرٹریز قابل لگائے. اور پھر انہوں نے ایک پروگریسو طریقے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، یہ خیال رکھتے ہوئے کہ غربت کم سے کم ہو، اور یہ نہ ہو کہ لوگ امیر تر ہوتے جائیں اور غریب تر ہوتے جائیں. کوریا میں بھی یہی بات ہے، وہاں پہ بھی لیڈرشپ، جنرل پارک، انہوں نے پورا کوریا کا نقشہ بدل دیا. اگین وہ کائسٹ اور کسٹ، کورین ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کسٹ کورین انسٹیٹیوٹ آف سائنس، اس طرح کے ٹاپ ادارے انہوں نے بنائے، اور اس کی وجہ سے کوریا آگے بڑھا. تو یہ جو ممالک ہیں سارے، اب آپ دیکھیں ویتنام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ کل کا کوریا بنے گا. اور وہاں بھی ہائی ٹیکنالوجی گڈس کے اندر، جیسے کہ
چپس وغیرہ ہیں. اب دیکھیں دنیا کے جو سب سے زیادہ بڑے چپ مینوفیکچرنگ وہ تو تائیوان فیسلٹی تائیوان میں ہے. تو تائیوان چھوٹا سا ملک ہے لیکن انہوں نے ہائی ٹیکنالوجی ایک چیز چن لی, چپس. اور وہ جو ہے امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا ہے. امریکہ بھی اب چپس چاہیے ہوتے ہیں تو تائیوان سے چاہتا ہے کہ میں وہاں کی فیکٹریاں یہاں کے لگیں. تو اس طرح کی ہائی ٹیک پروڈکٹس. ویکسینس کو دیکھ لیں, دنیا کا سب سے بڑا ویکسین پروڈیوسر انڈیا, کووڈ کی جو ویکسین آئی تھی, جو سیرم انسٹیٹیوٹ جو ہے SIL سیرم انسٹیٹیوٹ لمیٹڈ اور ایک اور تھے. تو دیز آر آل ہائی ٹیک پروڈکٹس اینڈ دیٹ از ویئر. اس کے لیے آپ کو اپنے لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو ٹیکس ریبیٹس دینے پڑیں گے, آپ کو جو انڈسٹریز کو لون دینے پڑیں گے تاکہ انڈسٹریز جو ہیں آگے پنپیں. اب آپ کے دیکھیں اتنے آپ کے پاس منرل ویلتھ ہے پاکستان میں, خزانے ہیں بھرے ہوئے. ان کو اگر آپ, میں نے اب جو پاکستان آسٹرین یونیورسٹی بنائی ہے, اس میں جو چائنا کا جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی, یونیورسٹی آف منرلز اینڈ مائننگ, وہ سینٹر آف ایکسلنس میں قائم کر رہی ہے ہری پور میں, جو کہ ہمارے جو معدنیات ہیں ان کو پیوریفائی کر کے فائنل فارم میں ایکسٹریکٹ کر کے ایکسپورٹ کر سکیں. اس طرح کے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو فیلڈ ہے ماشاءاللہ, اس سے بالکل ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ یہ جب آپ نے ابھی ذکر کیا ویکسین کا, پھر ویکسین کے حوالے سے آپ نے انڈیا کو ورلڈ لیڈر بن رہا ہے وہ ویکسین کے اندر ہے, اور پھر فارما ڈیولپمنٹ بھی دیکھیں کس لیول کی ایکسپورٹس ہیں, گلوبل امپورٹنس کی جو ہیں فارما انڈسٹری ہے. تو اس فیلڈ میں ہم, حالانکہ ہمارے یہاں لوکل فارما انڈسٹری ہمیشہ سے ہے, بہت بڑی ہے, سب کچھ ہے, مگر وہ بہت ہی بیسک قسم کی ہے. آپ دیکھیں کہ 1-2 کمپنیز کے علاوہ کوئی ایکسپورٹس نہیں ہے ہماری, کوئی اس کا کوئی دنیا میں کئی شمار میں کسی جگہ پہ نہیں ہے, کسی جگہ گنتی میں نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے ہم فارما کے میں کیوں اتنا ایک وجہ تو اور جو پھر یہ کہ ایک تو ہماری لوکل رہ گئی, اور جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز آئے وہ سب یہاں سے واپس چلے گئے. ایک بڑا جو رکاوٹ رہی ہے فارما کو ڈیولپ کرنے کی وہ ہے کہ ہم نے کریکنگ انڈسٹری نہیں لگائی. یہ نیفتھا کریکر کہلاتا ہے, جس سے آپ جو ہے جو آپ کی جو نیچرل گیسز ہوتی ہیں ان کو کریک کرتے ہیں, توڑتے ہیں, اور ان کو کریک کر کے پھر انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز بنتے ہیں, جیسے ایتھیلین ہے, اس سے پھر پولی ایتھیلین بنتی ہے, پلاسٹک جو ہے, وائنائل کلورائڈ بنتا ہے جس کی PVC بنتا ہے, پولی وائنائل کلورائڈ, ایکریلیٹس بنتے ہیں, ایسٹرز بنتے ہیں جیسے پولی ایسٹر آپ قمیض میں ہیں. تو جو کریکنگ انڈسٹری ہے, پلاسٹک ساری انڈسٹری جو ہے, فارماسیوٹیکلس کے جو بیسک را مٹیریلز ہیں وہ بھی کریکنگ انڈسٹری سے آتے ہیں. تو پاکستان کو سب سے پہلے, اور میں 20 سال پہلے مشرف صاحب کے زمانے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نیفتھا کریکر یہاں پہ لگانا چاہیے تھا, تاکہ آپ کی بیسک انڈسٹریز فارماسیوٹیکلس بھی اور دوسری بھی, کیونکہ اگر آپ را مٹیریل چائنا سے منگائیں گے اور پھر اس کو بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس بارے میں نہیں آتا, فیزیبلٹی نہیں بنتی اس کی. تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ تھی. دوسرے یہ ہے کہ ویژن ہمارے لیڈرشپ کا, جب میں کامسٹیک میں 16 سال رہا ہیڈ کرنے, جو OIC منسٹیریل کمیٹی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, کامسٹیک اسلام آباد میں اس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, تو میں نے کورینس کو بلایا تھا, ایرانینس کو بلایا تھا, اور کیوبنس کو. یہ سارے جو ہیں, کیوبن جو ہے, کیوبا جو ہے, ان کے جو کاسٹرو کے جو بیٹے تھے, وہ ہی واز ہمسیلف ٹاپ بایو ٹیکنالوجسٹ, اور کیوبا اپنے خود ویکسین بناتا ہے. تو ہم نے کہا تھا آپ ٹیکنالوجی یہاں لے کر آئیں. پھر میں نے انڈسٹری کے اپنے لوگوں کو ان سے ملایا کہ اس کو, اینڈ دے ور ولنگ ٹو سیٹ اپ دا انڈسٹری ہیئر. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ ہم منگائیں, اور پھر کیونکہ گورنمنٹ جو منگاتی ہے ویکسینس یہ سبسیڈائزڈ ہوتے ہیں, تو اگر وہ باہر کی سبسڈی کے ساتھ آنے لگے تو ہماری 2 دن میں انڈسٹری بند ہو جائے گی. تو اس وجہ سے وہ باہر کی گورنمنٹ ہیز ٹو کمٹ دیٹ دے ول ناٹ امپورٹ سبسیڈائزڈ ویکسینس فرام ابراڈ. تو ہم لگا لیتے ہیں. یہاں اتنا ویژن نہیں تھا. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انڈسٹری ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ نہیں کہ ایکسپلائٹ کرنے لگے انڈسٹری, لیکن ایک سرٹن لیول تک, تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے باہر اور ایکسپورٹ کر سکے. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا کی مثال یہ ہے کہ 1970s میں انڈیا نے ایک قانون پاس کیا, جس کے تحت انہوں نے لیگلائز کر دیا باہر کے پیٹنٹس کو کاپی کرنا. انڈیا لیگلائز کر دیا باہر کے پیٹنٹس کو کاپی کرنا. اور 1970s انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے تو یہ تو it was illegal and it was criminal, but they said no, let's do it, and they did it. اور پھر انہوں نے 1970 سے لے کے 1995 تک کوئی 25 سال کا ٹائم
انڈین فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ملا، جس کے تحت انہوں نے ساری انڈسٹری اپنی ڈیولپ کری. لارج اسکیل فارماسیوٹیکل وہ بناتے تھے، ویسٹ تو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن افریقہ، ایسٹ یورپ، جرمنی، ایسٹ جرمنی وغیرہ، پالیسی تھی، یہ ایک پالیسی کی strategy تھی، ایک اسٹریٹجی تھی. اس کے تحت انہوں نے اس نے تو ٹرن اراؤنڈ کر دیا انڈین فارماسیوٹیکل انڈسٹری دیٹ 25 ایئرز آف آکسیجن جو ملا، اس نے پوری انڈین فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ٹرن اراؤنڈ کیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے واپس قانون اپنا لے آئے کہ اب کاپی نہیں ہے، لیکن وہ 25 سال کا جو ان کو ڈوز ملا اس سے پوری انڈسٹری ٹرن اراؤنڈ ہو گئی. اس میں مسلمان بھی جیسے سپلا ہے، یوسف حمید وغیرہ کام کرتے ہیں وہاں، اور بہت ساری کمپنیاں ہیں، ڈاکٹر ریڈی ہے، اور بہت ساری کمپنیاں ہیں. تو انڈیا کی دیر واز اے بگ انجیکشن بائی گورنمنٹ پالیسی گیون، جس کی وجہ سے انڈیا، ہمارے ہاں اس طرح کی سوچ ہی نہیں ہے. ہم تو جو ہے وی تھنکنگ ان نیرو گرووس. تو ہمیں نکلنا پڑے گا اس کوزے سے جس کے اندر ہم بند ہیں، اور سوچنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اب آج اپرچونٹی کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اٹ از ون آف دا بگیسٹ اپرچونیٹیز دیٹ مین کائنڈ از فیسنگ. اس کے لیے اگر ہم تیار کریں تو میں ایک سینٹر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کراچی یونیورسٹی میں بنا رہا ہوں اپنے ادارے کے اندر، جو ہیلتھ کے اوپر فوکس کرے گا. ایک سینٹر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہری پور میں بنا رہا ہوں، جس کے لیے 1.2 ارب روپے منسٹری آف آئی ٹی نے دے دیے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ایک 40 ارب روپے کا پروجیکٹ میں نے اپروو کرایا ہے پورے پاکستان میں، سینٹرز آف ایکسلنس، جو کہ منسٹری آف آئی ٹی نے فیزیبلٹی اس کی اپروو کری ہے 2 سال کی اسٹڈی کے بعد. اور اب میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اب اس کا PC1 اپروو ہو جائے ایکنیک سے، تاکہ یہ کام آگے بڑھے. تو AI از ون ہیوج ایریا جس سے ہم تو اس طرح کی فیلڈس پہ ہمیں زور دینا چاہیے. اور دنیا جو ہے وہ اس کے لیے اکوپڈ ہو رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو کہ بیسکلی آئل کے اوپر پراسپر کرتی تھی، مگر وہ کتنا میسو انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا ہے. خاص طور پہ UAE ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم ہیں، کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ تمام جو جدید، جو موسٹ ماڈرن سائنٹیفک اب جو بریک تھروز ہو رہے ہیں، اس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور دنیا ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیمسنگ اور TSMC جو تائیوان کے، انہوں نے کہا ہم سب سے بڑی چپ کی اپنی فیکٹری اب جو پروڈکشن فیسلٹی وہ UAE میں لگائیں گے. یہ ایک بڑی مسلم دنیا کے اندر ایک بہت بڑا تبدیلی آ رہی ہے. اٹس اے میجر چینج دیٹ از ٹیکنگ پلیس. اور اب سعودی عرب بھی جاگ گیا ہے پچھلے 3-4 سال سے، اور سعودی عرب میں بھی اب اسی طریقے سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہیں. کاؤسٹ انہوں نے بنایا تھا کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور دوسری یونیورسٹیز بھی بنائی ہیں. تو دیر از اے میجر چینج اینڈ کچھ ریوائول ہو رہا ہے، لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اٹ ول ٹیک اس اے لانگ ٹائم ٹو کم ٹو دیٹ لیول، کیونکہ باہر سے آپ آ کے، سائنسدان آ کے یہاں کچھ کر دیں اور پھر چلے جائیں. ہمیں انڈیجنس گروتھ ہونی چاہیے، ہائی کوالٹی انڈیجنس، ہمارے اپنے لوگ ہونے چاہیے جو کہ اس قابل ہوں. باہر سے آپ انڈسٹری لے آئیں گے، وہ آپ کو انڈسٹری لگا دیں گے، آپ کچھ عرصے مینوفیکچر کر لیں گے، لیکن جب تک کے پاس انڈیجنس کے، تو ڈسکوری یہی ہونی چاہیے کہ جو چیز ہے بنیاد یہی ہونی چاہیے، پھر اس کی اپلیکیشن یہی ہونی چاہیے. تو دا انٹائر چین، چائنا جو ہے اب ڈزنٹ ریلائی آن آؤٹ سائڈ، سب چیز ان کے اندر ہو رہی ہے، بیکاز دے ہیو ٹاپ کلاس فرام A to Z. کیونکہ ان پہ سینکشنز لگی تو وہ ان سینکشنز کو ایزیلی بیٹ کر دیتے ہیں. بلکہ سینکشن سے بہت سی دفعہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایران کو دیکھ لیجئے، ایران جو اتنے ترقی کری ہے وہ سینکشنز کی وجہ سے کری ہے، کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم اچھا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ان کے ڈرون جو ہیں اس وقت وہ رشیا کو دے رہے ہیں وہ، اور یوکرین پہ حملہ جو ہے ایرانین ڈرونز کر رہے ہیں، اور یوکرینینز اور امریکنز پریشان ہیں کہ ایرانین نے تو ہمارا دماغ خراب کر رکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ رشیا کو پرووائڈ کر رہے ہیں ڈرونز. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی یہ تو ہے، تھوڑا سا وہ کرتے ہیں اسٹرے، لیکن یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی تو چاہے جو بھی لوگوں کا ویو ہو، لیکن اسرائیل نے جو ابھی جو چیزیں کی ہیں ٹیکنالوجی اور اس میں، تو وہ تو مطلب پوری دنیا کا وارفیئر ہی چینج کر دیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ اصل میں شروع سے جتنے یورپین ممالک سے تھے سب سے آگے رہا ہے ان ٹرمز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، in terms of Nobel laureates produced, in terms of international patents produced, in terms of software products that they have developed, especially software in security areas جو انہوں نے ڈیولپ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوا کس طرح کہ انہوں نے جو سب سے پہلا اپنا پریزیڈنٹ بنایا وہ پروفیسر وائسمن، جو
جو مانچسٹر یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے وہ ان کو لے کر آئے اچھا اور ان کو اپنا پریزیڈنٹ بنایا اسرائیل نے. اور ان کے نام پہ بہت فیمس انسٹیٹیوٹ ہے وائسمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اسرائیل میں ہے. اور وائسمن اور اس کے ساتھ جو دوسرے کولیگس تھے انہوں نے پورا فریم ورک بنایا کہ کس طرح اسرائیل کو آگے. تو چھوٹا سا اسرائیل ہے, کوئی پاپولیشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کتنی نوبل پرائز وہاں سے ملی ہیں تو دنیا میں پر کیپٹا کے حساب سے سب سے زیادہ نوبل پرائز امریکہ اور یورپ کے کوئی ملک قریب بھی نہیں آ سکتا اسرائیل کے, جتنی نوبل پرائز سائنس کے فیلڈز میں اسرائیلیز کو مل چکی ہیں. اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے اسرائیلیز کو ملیں جو اس سال اناؤنس ہو رہی ہیں. تو بیکاز دے ہیو دا ویژن رائٹ. تو جب ہم تاج محل بنا رہے تھے اس زمانے میں مغرب میں آکسفورڈ یونیورسٹیز, آکسفورڈ اور کیمبرج بن رہے تھے. 800 سال پرانی یونیورسٹیز ہیں کیمبرج اور آکسفورڈ, اور ہم تاج محل بنا کے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. تو ہم تو اندھیروں میں چھائے ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک یونیورسٹی 130 نوبل پرائز ونرز کیمبرج, ایک کالج 32 نوبل پرائز. ایک میرے دوست ہیں سینگر نام تھا, 2 نوبل پرائز مل چکی ہیں ان کو, فریڈ سینگر کو, کنگس کالج کیمبرج میری کالج میں تھے. تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ورلڈ ہے. تو ہمیں اپنی دنیا بدلنی پڑے چلیے گی. جو پیچھے ہو گیا 800 سال پہلے ہم نے توجہ تاج محل پہ رکھی یا ہم نے یہ نہیں بنایا, یا بلکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد بھی انڈیا میں تو آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایمس بنے نا, جو بھی انہوں نے امریکہ سے حاصل کیا تو وہ ہم نے حاصل کیا. ہم نے جو ہے وہ شاید وارفیئر پہ زیادہ توجہ دی یا اس طرف گئے. اور وارفیئر کے اوپر بھی کیپیبلٹیز ہماری کچھ حصوں میں بہت اچھی رہی ہیں جو ہم نے ڈیولپ کری ہیں, لیکن جنرلی ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور وہ جو ہے اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا ہندوستان کے ساتھ, اور اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. اور اس کے لیے جو آرمی کین پلے اے کی رول بیکاز دے نو دا امپورٹنس آف ٹیکنالوجی ان وارفیئر. اور جو اس وقت جو ہے اکنامک لبرٹی چاہیے آپ کو. اکنامک لبرٹی جب تک نہیں ہوگی تو آپ کی آرمی کتنی مضبوط ہو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اکنامک لبرٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے لون لے کے نہیں آئے گی. آپ کھڈے میں گہرے سے گہرے کھڈے میں گرتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے قرض لے کر. تو یو ہیو ٹو چینج ٹریکس, اسٹیبلش اے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ویدر اٹس پریزیڈینشیل اور پارلیمنٹری. جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا, جو 6 ستون ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, ان کو مضبوط کریں. اور پھر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھرا رکھا ہے خزانہ تخلیقی صلاحیتوں کا اپنے بچوں کے. آپ دیکھیں نا او لیول میں, اے لیول میں ہمارے بچے دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں, کیا کوئی کمی نہیں ہے ان میں؟ تو ان کو اس خزانے کو اجاگر کریں, اس کریٹیوٹی کو. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان, کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی اب خیال ہے کہ جس طرح سے اب ہم انوویشنز کا کمال دیکھ رہے ہیں, جیسے ابھی اسرائیل نے دکھایا یا اور بھی دنیا میں یہ ہے کہ اگر اس ترقی کے ساتھ ہم پیس نہیں ہم ساتھ ساتھ نہیں چلے تو وہ فاصلہ بہت ریپڈلی بڑھتا جائے گا. کیونکہ جس رفتار سے خاص طور پہ اے آئی کے ذریعے جو تمام اب تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور اس کے ذریعے پھر آپ نے کہا ہیلتھ سے لے کے اور ایگریکلچر تک جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. 2 بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو اے آئی سامنے آئی گئی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اے آئی کا. ساتھ کے ساتھ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے کوانٹم کمپیوٹنگ میں, جو کہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ٹائمز فاسٹر ہیں دین نارمل کمپیوٹرز. یعنی کہ جو چیز آپ کو, جو فاسٹسٹ دنیا کا سپر کمپیوٹر ہے جو اس کو 20 ارب سال لگیں گے کیلکولیٹ کرنے میں, وہ ایک کوانٹم کمپیوٹر 1 ملی سیکنڈ میں کیلکولیٹ کر سکتا ہے. سو دس از دا ہیوج. اب جب یہ ہارڈ ویئر کوانٹم کمپیوٹر وتھ سافٹ ویئر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ملے گا تو سویلائزیشن از گوئنگ ٹو چینج. سو دا نیکسٹ 10, 15, 20 ایئرز are going to change the entire civilization. ہمیں بچوں کو اس انقلاب کے لیے, جس سے origin of life, جس سے origins of the universe, جس سے discovery of جو کہ آپ کا سیل کس طرح کام کرتا ہے, کہ prediction of stock exchange آگے کیا کرے گی, all these things جو کہ extremely complex calculations will be done in milliseconds once you have quantum computers. Including what is happening inside. Everything. کل کیا بیماری آپ کو ہو جائے گی, کیا everything جو آپ کی جو ایج تک پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح رہے تو آپ کب کس تاریخ کو آپ کا انتقال ہو جائے گا. اگر آپ اس طریقے سے کھاتے رہے اور جیتے رہے تو you can even predict the age of a person with reasonable accuracy. تو this is all happening today. اور یہ کوانٹم کمپیوٹنگ آ رہی ہے. تو آپ کے بچوں کو ابھی سے تیار کرنا ہے ان نئی چیزوں کے لیے جو اس وقت ہو رہی ہیں. توانائی کے اندر اب جو سورج کس طرح کرتا ہے توانائی پیدا تھرو فیوژن ریئیکشنز.
ہائیڈروجن جو ہے وہ فیوز کر کے ہیلیم پیدا کرتا ہے، اور جو توانائی نکلتی ہے وہ گرمی کی صورت میں آپ محسوس کرتے ہیں اور روشنی کی صورت میں. یہ کلائمیٹ چینج ہے. جی ہاں. اب وہ لیبارٹری کے اندر ہو رہا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سورج اور ستارے اپنی لیبارٹری کے اندر بنا دیں. آپ ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم جو دو آئسوٹوپس ہیں ہائیڈروجن کو فیوز کریں. اس پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے، اور پہلی دفعہ جو لارنس لیبارٹری ہے برکلے میں، وہاں پہ دے ہیو سکسیڈیڈ کہ جو توانائی نکلتی ہے وہ اب زیادہ نکل رہی ہے اس سے جو آپ ڈالتے ہیں اس کو پیدا کرنے کے لیے. اب یہ بھی اگلے 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ آپ توانائی جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا کریں گے. پانی سے آپ ہائیڈروجن نکالا کریں گے، ہائیڈروجن سے پھر ڈیوٹیریم نکلا کرے گا، اور ٹریٹیم جو یعنی دوسرا کہ آئسوٹوپ عام ہے زبان میں کہیں کہ جو کام پیٹرول کرتا ہے جی ہاں وہ پانی کر لے گا. وہ پانی کر لے گا. اور تو اس وقت جو پاکستان میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے کہ جو ترقی کا راستہ ہے وہ تو تعلیم سے، نالج اکانومی سے، اور پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اور اس کے استعمال سے ہے. جی. وہاں پہ آپ کو کہاں امید کی کرن نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس وقت تو کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی تو ہم زوال کی طرف ہی جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 15-20 سال میں آپ دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں پہلے 3 سال کتنی زبردست گروتھ ہوئی، جی اور 7% تک جی ڈی پی آپ کا آ گیا تھا. جی جی پھر ہمیں جمہوریت کی بیماری ہو گئی. بیماری کہوں گا کیونکہ صحیح جمہوریت نہیں آئی. جی جی جمہوریت بہت اچھا کام کر سکتی ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا برطانیہ میں اور بہت سارے ممالک میں، لیکن وہ کلین جمہوریت ہوتی ہے. وہاں ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک دعوت بھی کر لے کووڈ کے زمانے میں، یورپ میں، امریکہ میں، تو اس کی چھٹی ہو گئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی، انہوں نے دعوت کر لی تھی، خالی دعوت کر لی تھی ایک، اور اس کو اجازت نہیں تھی تو ان کی چھٹی ہو گئی تھی. اتنے سخت ہیں وہ اپنے. تو اس طرح کی سختیاں آپ کو لانی پڑیں گی کہ آپ کے جو پرنسپلز ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے. یو ہیو ٹو ہیو این آنیسٹ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ود ویژن. تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ممکن ہے پاکستان میں یہ کرنا، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ چل رہے ہیں. یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے جو موجودہ، اس میں میجر تبدیلیاں لانی ہوں گی کہ آپ ایک ٹیکنوکریٹ سسٹم پہ لائیں، چاہے وہ پارلیمنٹری ہو چاہے وہ پریزیڈینشیل ہو. اور پھر وہ جو ہیں وہ ان 6 ستونوں کو جس کی میں نے بات کی ان کو ہر ایک کے اوپر فوکس کریں، ان کو مضبوط کریں. ہر منسٹر کو ٹارگٹ دیا جائے کہ آپ کی منسٹری کو اب ایکسپورٹ یہ ہے، آپ کی منسٹری کو کم از کم $5 ارب کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے اگلے 5 سال میں، اور آپ کو ہر سال میجر کیا جائے گا، چاہے وہ آئی ٹی کی منسٹری ہو چاہے وہ ایگریکلچر کی ہو. ٹارگٹ ہو، اگر نہیں ہو تو ان کی چھٹی کر دی جائے، سیکرٹریز کو بھی ٹارگٹ دی جائیں، اور یہ کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور میں امید افزا ہوں کہ انشاءاللہ ہوں گی یہ تبدیلیاں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عطاء الرحمان ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت نوازش.